کرس ہاتھ میں فائل لیے اندر داخل ہوا۔ یہ دیکھ کر مہرالہ نے سوپ پینا چھوڑ دیا۔ لگتا ہے نتائج آ گئے ہیں۔ وہ بے اختیار زہران کو دیکھنے لگی۔ گھبراہٹ سے اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ چکی تھیں۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ جب زہران کو اس کے کینسر کا علم ہوگا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ کیا وہ اس کی آنے والی موت پر خوش ہوگا، یا پھر کیا دل کے کسی کونے میں ذرا سی اداسی ابھرے گی؟ عجیب بات یہ تھی کہ اس کے رد عمل کا انتظار اس کی موت کو بھی کسی حد تک معنی دے رہا تھا۔ زہران خاموشی سے کرس کے ہاتھ میں موجود کاغذات کو گھورتا رہا۔ اس کی خاموشی نے ماحول کو بوجھل کر دیا تھا۔ دباؤ محسوس کرتے ہوئے کرس نے زبردستی مسکراہٹ سجائی۔ رپورٹس آ گئی ہیں مسٹر ممدانی، فکر کی کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا تھا نا، وہ بالکل ٹھیک ہوگی، خود دیکھ لیجئے۔ ٹھیک؟ مہرالہ کے ماتھے پر شکن آ گئی۔ سی ٹی اسکین کینسر کے ابتدائی مرحلے میں علامات چھوڑ سکتا ہے، خاص طور پر جب اعضاء بظاہر درست کام کر رہے ہوں۔ مگر جب عجیب بات یہ تھی کہ وہ آخری مرحلے کے معدے کے کینسر میں مبتلا تھی، اور پھر بھی اسکین میں کچھ بھی سامنے نہیں آیا تھا۔ وہ ابھی اسی الجھن میں تھی کہ زہران کے چہرے پر بیک وقت سکون اور دشمنی ابھر آئی۔ وہ سنگین تاثرات کے ساتھ اس کی طرف بڑھا۔ مہرالہ اس کی نظریں سہنے میں بے چین ہو گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ رپورٹس میں ایسا کیا ہے جس نے اس کے اندر غصہ بھر دیا تھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اس کی بگڑتی صحت کی حقیقت جان کر وہ یوں غضبناک ہو جائے گا۔ وہ اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھیں۔ تو مہرالہ کی آواز مدھم پڑ گئی۔ اچانک اس نے کاغذات اس کی طرف اچھال دیے اور دھاڑ کر بولا، خود دیکھ لو۔ مہرالہ نے سٹی رپورٹ اٹھائی، جس میں کوئی غیر معمولی چیز درج نہیں تھی، حتیٰ کہ خون کے ٹیسٹ بھی نارمل تھے۔ سرخ اور سفید خلیات کی تعداد 4 کے آس پاس دکھائی گئی تھی۔ چونکہ اسے گزشتہ رات نیولاستا کا انجیکشن دیا گیا تھا، اس لیے سفید خلیات کا نارمل ہونا اسے حیران نہیں کر رہا تھا۔ مگر سی ٹی اسکین؟ یہ کہیں نہ کہیں غلط تھا۔ اتنے جدید ہسپتال کی سہولتیں اس کی بیماری کو کیسے نظر انداز کر سکتی تھیں؟ سرد حقیقت اس کے سامنے بکھری پڑی تھی۔ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ زہران اچانک آگے جھکا اور اپنے دونوں بازو اس کے دونوں طرف رکھ دیے۔ مہرالہ مہرباش، میں نے تمہیں کم سمجھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تمسخر تھا۔ تمہاری اداکاری بے نقص تھی، میں تقریباً دھوکہ کھا ہی گیا تھا۔ تو آپ کو لگا میں اپنی بیماری کا ڈرامہ کر رہی ہوں؟ آخرکار وہ حقیقت اس پر واضح ہوئی۔ وہ ہنسا۔ اور تمہیں کیا لگا اس سب سے کیا بدل جاتا؟ یہ الزام مضحکہ خیز تھا۔ تکلیف اس نے دی تھی، مگر کیچڑ میں گھسیٹنے کا شوق بھی اسی کو تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اس سے بحث نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگر وہ اس پر یقین کرتا تو جواب مانگنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، اور اگر وہ اس کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہتا تھا تو 1000 دلیلیں بھی بیکار تھیں۔ یہ سچ تھا کہ ماضی میں وہ اس رشتے کو بچانے کے لیے اس سے لپٹی رہی تھی، طلاق ٹالنے کے لیے بہانے گھڑتی رہی تھی۔ مگر جس دن اس نے طلاق کے کاغذات پر دستخط کیے تھے، اسی دن اس نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ مگر زہران نے اس کی حالت کو محض توجہ حاصل کرنے کا ڈرامہ سمجھ لیا تھا۔ پرانے وقتوں کی مہرالہ ضرور بول پڑتی، مگر وہ مرحلہ اب گزر چکا تھا۔ اس نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا اور مان لیا۔ ہاں، ٹھیک کہتے ہیں آپ، میں مسز ممدانی کا لقب چھوڑنا ہی نہیں چاہتی تھی، اس لیے بیماری کا ڈرامہ کیا۔ ریدان، سہرابدی کے ساتھ جو کچھ تھا وہ بھی ایک ادا تھی، حتیٰ کہ خودکشی کی کوشش بھی منصوبہ بندی تھی۔ یہی میری اصل شکل ہے، ایک مکار عورت۔ اب مطمئن ہے؟ اب مجھے پہچان لیا آپ نے؟ اس کی صاف گوئی پر وہ لمحہ بھر کے لیے ساکت رہ گیا۔ کچھ دیر اسے گھورتا رہا، پھر سرد لہجے میں بولا، تم ایسی کیوں بن گئی؟ یہ جملہ آخری ضرب تھا۔ مہرالہ کا خون کھول اٹھا۔ وہ ہانپنے لگی۔ اس نے بستر کی چادر مٹھی میں جکڑ لی۔ اس کا جسم کمان کی طرح تن گیا۔ یہ آپ ہی کی بدولت ہوا ہے۔ کمرے میں تناؤ اس قدر بڑھ گیا کہ فضا منجمد ہو گئی۔ صورتحال مزید بگڑنے سے پہلے کرس نے مداخلت کی،
مسٹر ممدانی، ہم سب خوش ہیں کہ مسز ممدانی بالکل صحت مند ہیں۔ مہرالہ پر وقت ضائع کرنے سے انکار کرتے ہوئے زہران نے نظریں پھیر لی اور بے تاثر لہجے میں بولا، تمہیں اپنے رویے پر قابو رکھنا چاہیے۔ یہ سنتے ہی اس کے اندر دبا ہوا لاوا پھٹ پڑا۔ اس نے اچانک سوپ کا پیالہ اٹھایا اور اس شخص کی طرف اچھال دیا جو خود کو ہمیشہ درست سمجھتا تھا۔ رویہ رکھوں؟ دفع ہو جاؤ تم۔ وہی تو تھا جو اس کے پیچھے پڑا۔ اس نے شادی کی پیشکش کی تھی، اس کی ملکیت جتانے والی فطرت نے اسے اپنے مستقبل اور آزادی سے دستبردار ہونے پر مجبور کیا۔ اسے اس حال تک پہنچانے کے بعد اب وہ یہ کہنے کی جسارت کر رہا تھا کہ وہ بیماری کا ڈرامہ کر رہی ہے۔ سوپ زہران کے قیمتی سلجھے ہوئے سوٹ سے ٹپکنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ قاتلانہ نظر ڈال کر اس کی طرف بڑھا۔ آنے والے طوفان کو بھانپتے ہوئے کرس فوراً درمیان میں آ گیا اور گھبراہٹ سے بولا، مسٹر ممدانی۔ غالباً پیالہ ان کے ہاتھ سے پھسل گیا تھا۔ مسز ممدانی، کچھ تو کہیں۔ مہرالہ نے خود کو سیدھا کیا اور بے حسی سے بولی، ہاں، پھسل گیا تھا۔ کرس نے سکھ کا سانس لیا۔ مسٹر ممدانی، آپ نے سنا؟ وہ بے خوفی سے جملہ مکمل کر گئی، اور اگر نہ پھسلا ہوتا تو سیدھا آپ کے سر کے پچھلے حصے پر لگتا۔ بدتمیز انسان! کرس لاجواب رہ گیا۔ مہرالہ آگ میں مزید تیل ڈال رہی تھی۔ زہران نے کرس کو ایک طرف دھکیلا اور دانت پیستے ہوئے اس کے قریب آ کر گررایا، مہرالہ مہرباش! غصے سے کانپتی ہوئی اس نے بیڈ کے پاس رکھی گولیوں کی شیشی اٹھائی اور بستر سے کود کر نیچے اتری۔ حرام زادے، میں تم سے لڑوں گی! اس نے شیشی اس کے سر پر دے مارنے کی کوشش کی، مگر زہران نے بآسانی اس کے کمزور ہاتھ پکڑ کر اس کی پشت کے پیچھے جکڑ دیے۔ چند لمحوں میں ہی وہ ہار گئی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور آنکھیں نم تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر زہران کے دل میں الجھن ابھری، نفرت سے زیادہ درد۔ آخر کار اس نے گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا، اسے بستر پر پٹخا اور دھمکی دی، آج جو تم نے کیا ہے یاد رکھنا، دعا کرو کہ دوبارہ میرے ہاتھ نہ چڑھو۔ اس کا یہ رویہ گویا بارودی سرنگوں سے بھرے میدان میں ناچنے کے مترادف تھا۔ اسے خود پر ناقابل یقین حد تک قابو رکھنا پڑا تاکہ وہ اس کی گردن نہ دبوچ لے، مگر اس کی دھمکی نے الٹا اسے اور بھڑکا دیا۔ وہ دھاڑی، اگر مجھے 7ویں منزل سے دوبارہ بھی چھلانگ لگانی پڑی تب بھی میں تم سے مدد نہیں مانگوں گی۔ آخری بار گھورتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اس کے ساتھ اس کے محافظ بھی چلے گئے۔ بلال نام تیزی سے اس کے پیچھے آیا۔ مسٹر ممدانی، کیا آپ کو فکر نہیں کہ مسز ممدانی دوبارہ خودکشی کی کوشش کر سکتی ہیں؟ زہران نے اپنی جیکٹ اتارتے ہوئے سخت لہجے میں جواب دیا، اس جیسی عورت موت کو سنجیدگی سے نہیں لیتی۔ میں اب اس پر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ بلال نے ناگواری سے ماتھا پھیرا۔ ایک تماشائی ہونے کے ناطے وہ حالات کو زیادہ واضح دیکھ رہا تھا۔ کوئی بھی ہوش میں شخص 7ویں منزل سے چھلانگ لگا کر اپنی جان داؤ پر نہیں لگاتا۔ یہ موت یا شدید معذوری کا سبب بن سکتا تھا۔ اگر زہران پیچھے نہ جاتا اور سہیل نعمانی بروقت حفاظتی گدے نہ لگواتا تو مہرالہ مر بھی سکتی تھی، مگر زہران اس بات پر اڑا رہا کہ مہرالہ صرف ضد کر رہی ہے اور وہ اس کے سوا کچھ ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ کمرے میں واپس کرس نے نرس کو بلا کر پھیلا ہوا سوپ صاف کروایا۔ اس نے بستر درست کیا اور تحمل سے سمجھایا، مسز ممدانی، بات چیت ہمیشہ سکون سے کی جا سکتی ہے، انتہا پسندانہ طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے۔ مسٹر ممدانی اب بھی آپ کی پرواہ کرتے ہیں، وہ کل رات بھی آپ کے کمرے کے باہر پہرا دیتے رہے تھے، تو مہرالہ کو اس کی نصیحت سننے کا کوئی شوق نہ تھا۔ اس نے الٹا سوال کر دیا، ڈاکٹر اٹکنز، کیا رپورٹس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ کرس فوراً سنجیدہ ہو گیا، مسز ممدانی، آپ مجھے جتنا چاہے برا کہہ لیں، مگر میری پیشہ ورانہ صلاحیت پر سوال نہ اٹھائیں۔ ہم نے آپ کی رپورٹس فیلڈ کے ماہرین سے چیک کروائی ہیں، غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ کرس نے اطمینان کی سانس لی، کل رات آپ کی سرخ خلیات کی تعداد دیکھ کر میں خود چونک گیا تھا۔ ایک لمحے کو تو مجھے لگا کہ آپ کو، ویسے کیا اس سے پہلے آپ نے کوئی علاج کروایا تھا؟ ایک ذمہ دار ڈاکٹر کی حیثیت سے اس نے آخری سوال بھی کر ہی لیا۔ زہران کی آنکھوں میں ابھرنے والا وہ تاثر یاد کرتے ہوئے مہرالہ نے فوراً جواب دیا، نہیں، یہ تو بہت اچھا ہے، پھر یہ محض ایک وائرل انفیکشن ہے جو چند دن ہسپتال میں نگرانی کے بعد آپ کو ڈسچارج کر دیا جائے گا۔
یہ سن کر کے اس کے دل سے جیسے ایک بڑا بوجھ اتر گیا۔ اس نے اسے مزید چند ہدایات دیں، مگر جب مہرالہ نے کوئی خاص توجہ نہ دی تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ مہرالہ کو بخوبی معلوم تھا کہ وہ پہلے ہی بائیوپسی کروا چکی تھی، جس میں اس کے معدے کے کینسر کی تصدیق ہو چکی تھی، مگر اس بار سی ٹی اسکین میں کچھ بھی ظاہر نہ ہوا۔ اس نے صرف ایک کیمو تھراپی سیشن لیا تھا۔ یہ درست تھا کہ اس سے رسولی سکڑ سکتی تھی، مگر یوں یکدم غائب ہو جانا ممکن نہیں تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ رپورٹس میں کچھ گڑبڑ تھی اور یہ کام صرف ہسپتال کے اندر سے کسی نے کیا ہو سکتا تھا۔ یہ شخص بے حد نڈر ہونا چاہیے تھا جو زہران ممدانی کی ناک کے نیچے ایسا کھیل کھیل گیا تھا۔ یہ کون ہو سکتا تھا؟ کیا یہ توران کاسی تھی؟ کیا قبرستان والا واقعہ کافی نہیں تھا کہ اب اس نے مہرالہ کی میڈیکل رپورٹس تک بدل ڈالیں؟ اگرچہ توران کے سوا کوئی اور واضح مشتبہ نظر نہیں آتا تھا، مگر پھر بھی مہرالہ کے دل میں ایک انجانا سا خدشہ تھا۔ اگر یہ توران نہیں تھی تو اصل کردار اور بھی زیادہ خوفناک تھا۔ ان 2 برسوں میں جو کچھ ہوا وہ سب بظاہر محض اتفاق لگتا تھا، مگر جب مہرالہ نے غور سے سوچا تو سب کچھ عجیب سا محسوس ہوا، جیسے کوئی اسے کٹ پتلی کی طرح کنٹرول کر رہا ہو۔ اصولی طور پر زہران اس معاملے کی تہہ تک آسانی سے پہنچ سکتا تھا، مگر اب وہ اس کی نظر میں محض ایک جھوٹ بولنے والی عورت تھی۔ وہ یقیناً یہی سمجھتا تھا کہ وہ کہانیاں گھڑ رہی ہے۔ اوپر سے اگر کھلے عام تفتیش ہوتی تو اصل مجرم فوراً چکنا ہو جاتا۔ مہرالہ نے کرس کو خبردار کرنا مناسب نہ سمجھا، اس لیے اس کے پاس یہی راستہ تھا کہ وہ ریڈیالوجسٹ کی خاموشی سے چھان بین کرے۔ اتفاق سے مرسی ہاسپٹل اٹکنز خاندان کی ملکیت تھا اور مہرالہ کے ذہن میں ایک واضح منصوبہ بن چکا تھا۔ اگرچہ پچھلی رات کے واقعے کو دبا دیا گیا تھا، مگر خبر پھر بھی کیلون تک پہنچ گئی تھی۔ مہرالہ کے پہل کرنے سے پہلے ہی وہ اس سے ملنے آ گیا۔ کیلون کرس سے مختلف تھا۔ جہاں کرس نے خود کو تحقیق اور ادویات کی تیاری تک محدود رکھا، وہیں کیلون نے ہسپتال کے انتظامی شعبے میں قدم رکھا اور صرف 3 برس میں ڈائریکٹر کے عہدے پر پہنچ گیا تھا۔ وہ مہرالہ اور زہران کے تعلقات کی نوعیت کا کچھ نہ کچھ اندازہ رکھتا تھا، مگر اس کے چہرے پر اب بھی وہی دلکش مسکراہٹ تھی۔ مہرالہ، مجھے واقعی امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی پھر ملاقات ہو جائے گی۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ بخار اتر گیا ہے؟ پوچھنے کا شکریہ۔ ہسپتال کے بستر پر لیٹی مہرالہ خاصی زرد دکھائی دے رہی تھی اور اس کی آواز بھی کمزور تھی۔ اس کے خشک ہونٹوں پر نظر پڑتے ہی کیلون نے گرم پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لیجیے، تھوڑا پانی پی لیجیے۔ شکریہ۔ مہرالہ نے جلدی میں ایک بڑا گھونٹ لیا، مگر پانی حلق میں اٹک گیا اور اس سے زور سے کھانسی آ گئی۔ کیلون نے فوراً اس کی پشت کے پیچھے تکیہ رکھا اور نرمی سے اس کی پیٹھ تھپتھپانے لگا۔ آہستہ آہستہ پیجیے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تم اب بھی پہلے جیسے ہی ہو۔ زہران کے ساتھ ہوتے وقت اس کے لہجے میں جو تلخی ہوتی تھی وہ یہاں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ کیلون کی آنکھوں میں ہمدردی اتر آئی۔ اس نے تجسس سے پوچھا، کیا تم نے اس وقت یونیورسٹی چھوڑ دی تھی مسٹر ممدانی کی وجہ سے؟ مہرالہ نے بے بسی سے مسکرا کر کہا، کتنی احمق تھی میں، ہے نا؟ مجھے لگتا تھا کہ میرا مستقبل بہت روشن ہوگا، مگر جیسے ہی میں نے اندھا یقین کیا، میں بالکل نیچے آ گری۔ جب تک آگے بڑھنے کی ہمت ہو، مواقع کبھی ختم نہیں ہوتے، کیلون نے نرمی سے کہا۔ تمہیں ابھی بہت سارا راستہ طے کرنا ہے۔ اس کی شائستگی نے مہرالہ کو کچھ حوصلہ دیا۔ اس نے کہا، کیلون، چونکہ ہم کبھی ہم جماعت رہ چکے ہیں، کیا تم میرا ایک کام کرو گے؟ بس کہو، اگر میرے اختیار میں ہوا تو میں پوری کوشش کروں گا۔ مہرالہ نے ادھر ادھر دیکھ کر اطمینان کر لیا کہ وہ اکیلے ہیں، پھر دھیمی آواز میں اسے ساری صورتحال بتا دی۔ وہ توقع کر رہی تھی کیلون پہلے ہسپتال کی ساکھ کا دفاع کرے گا یا اس کی بات رد کرے گا، مگر اس نے الٹا اس کی رپورٹ ہاتھ میں لے لی۔ اس کے چہرے سے نرمی غائب ہو گئی اور اس کی جگہ سنجیدگی آ گئی۔ فکر نہ کرو مہرالہ، اگر میرے ہسپتال کا کوئی بھی فرد ڈیٹا میں رد و بدل کا مجرم نکلا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اس نے اس کے کندھے پر ہلکی سی تھپکی دی اور کہا، اگر یہ معاملہ باہر آیا تو ہسپتال کو شدید نقصان ہوگا۔ میں اسے خاموشی سے نمٹاؤں گا اور تمہیں مکمل وضاحت کے ساتھ جواب دوں گا۔ اگلے 2 دنوں تک مہرالہ کو زہران ممدانی کا کہیں کوئی نام و نشان نظر نہ آیا، مگر اس دوران ایورلی ہلٹن اس کی تیمارداری کرتی رہی اور ساتھ ساتھ زہران کو کوستی بھی رہی۔
تمہیں نہیں لگتا وہ بیوقوف کسی کے قابو میں آ گیا ہے؟ آخر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ پہلے طلاق چاہیے، پھر یہ برداشت نہیں کہ تم کسی اور کو ڈیٹ کرو، اور اب یہ کہنا کہ تم بیماری کا ڈرامہ کر رہی ہو۔ میرا خیال ہے تمہیں کوئی مقدس پانی منگوا کر اس پر چھڑکنا چاہیے تاکہ اس کے اندر گھسی ہوئی بلا بھاگ جائے۔ ایورلی غصے سے بڑبڑائی۔ مہرالہ نے سکون سے کہا، وہ کسی کے قبضے میں نہیں، وہ بس پاگل ہے۔ 2 دن آرام کے بعد معدے کی تکلیف کے سوا وہ خود کو تقریباً ٹھیک محسوس کرنے لگی۔ اس کی بات سننے کے بعد کیلون نے ایک اور چیک اپ کی تجویز دی، مگر مہرالہ نے شائستگی سے انکار کر دیا۔ اس نے بس اتنا کہا کہ وہ کسی اور ہسپتال میں پہلے ہی چیک اپ کروا چکی ہے اور علاج جاری ہے۔ کیلون نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ اس نے 2 دن تحقیق میں لگائے، پھر جواب دینے خود آ گیا۔ ارے ایورلی، تم بھی یہاں ہو؟ کیلون سفید کوٹ کے نیچے سفید قمیص اور سیاہ ٹائی اور سیاہ پتلون میں ملبوس تھا۔ وہ خاصا دراز قد اور خوش شکل لگ رہا تھا۔ ایورلی نے زہران کو کوسنا چھوڑا، سیٹی بجائی اور بھویں اچکاتے ہوئے بولی، واہ بھئی، وردی میں تو لوگ ہسپتال کے ڈائریکٹر لگتے ہیں، مگر تم تو کسی کو پھانسنے نکلے ہوئے لگ رہے ہو۔ کیلون نے شائستگی سے ہنستے ہوئے اپنے سینے پر لگے بیج کی طرف اشارہ کیا۔ میرے حسن پر شک کر لو، مگر میری پروفیشنل قابلیت پر نہیں۔ ایورلی نے اسے مزید چھیڑا، مگر کیلون کے چہرے پر مسکراہٹ برقرار رہی۔ مہرالہ، اگر ایک اور چیک اپ میں کوئی بھی مسئلہ نہ نکلا تو تمہیں ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ ایورلی، تم یہیں انتظار کرو، میں ابھی آتی ہوں، مہرالہ نے کہا۔ ایورلی نے منہ میں ایک چیری ڈالتے ہوئے پوچھا، کیا میں ساتھ چلوں؟ مہرالہ نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا، نہیں، بس روٹین چیک اپ ہے۔ یہ کہہ کر وہ کیلون کے ساتھ چیک اپ روم کی طرف چل دی۔ پچھلا ڈاکٹر جا چکا تھا، کمرے میں صرف کیلون اور مہرالہ موجود تھے۔ بیٹھ جاؤ، کیلون نے بازو پھیلا کر کہا۔ مہرالہ نے یہ بیٹھتے ہی بے چینی سے کہا، لگتا ہے تمہیں کچھ پتہ چل گیا ہے۔ کیلون نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ تم ٹھیک کہہ رہی تھی، واقعی کسی نے رپورٹس میں رد و بدل کیا تھا۔ کس نے؟ کیلون نے سنجیدگی سے بتایا، اس دن جن ڈاکٹروں کو میرے بھائی نے تمہارا چیک اپ کرنے کے لیے کہا تھا وہ سب ماہر تھے، مگر ڈاکٹر تھرمن جو سی ٹی اسکین کے ذمہ دار تھے اچانک اسہال میں مبتلا ہو گئے۔ وہ تمہارا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ کام مائک کروسبی نامی اسسٹنٹ انٹرن کے حوالے کر دیا۔ جب مائک تیاری مکمل کر کے رپورٹس انالیسس ڈپارٹمنٹ بھیجنے ہی والا تھا تو ایک نرس نے اسے کمرے سے باہر بلا لیا۔ اسی وقفے میں کسی نے اندر آ کر تمہاری سی ٹی اسکین رپورٹس بدل دی۔ ڈاکٹر تھرمن کی منظور شدہ رپورٹس واقعی نارمل تھیں، مگر وہ تمہاری نہیں تھی۔ کیلون نے مہرالہ کو نیم گرم پانی کا گلاس دیا اور بات جاری رکھی۔ یہ کام کرنے والا شخص بہت ماہر تھا۔ ٹیکنالوجی میں بھی اس نے سی سی ٹی وی کیمروں کو بھی عارضی طور پر بند کر دیا۔ ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں لوگ بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے اسے اندر گھسنے کا موقع آسانی سے مل گیا۔ خوش قسمتی سے صفائی کرنے والی خاتون نے سب کچھ دیکھ لیا اور مجھے بتا دیا۔ مہرالہ نے ایک گھونٹ لیا، گلاس نیچے رکھا اور پوچھا، وہ مرد تھا یا عورت؟ صفائی کرنے والے کے مطابق وہ ہسپتال کی وردی میں تھا، ایک مرد، کافی لمبا، مضبوط جسامت کا۔ اس نے بڑے سائز کے سن گلاسز پہن رکھے تھے، اس لیے چہرہ صاف نظر نہیں آیا۔ کوئی اور خاص بات؟ کیلون نے سر ہلایا۔ ہاں، اس کے دائیں کان پر ایک تل تھا، شاید گھبراہٹ میں تھا کیونکہ جاتے ہوئے گیلی فرش پر پھسلتے پھسلتے بچا۔ فرش ابھی ابھی پوچھا کیا گیا تھا، اسی لمحے خاتون نے اس کے آستین کے نیچے عقاب کا ٹیٹو دیکھا تھا۔ اس وقت اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا، مگر بعد میں سمجھ آیا کہ کچھ غلط تھا۔ ہم عام طور پر بازوں پر ٹیٹو والے لوگوں کو ہسپتال میں ملازمت نہیں دیتے۔ مہرالہ نے پانی کے گلاس کو گھورتے ہوئے آہ بھری، صرف ایک ٹیٹو کی بنیاد پر ہم اسے ڈھونڈ نہیں سکتے۔ فکر نہ کرو مہرالہ، کیلون نے یقین دلایا، میں نے بلیک آؤٹ فوٹیج ایک پروفیشنل ہیکر کو بھیج دی ہے۔ اصل ویڈیو جلد بحال ہو جائے گی، جیسے ہی کچھ سامنے آیا میں فوراً تمہیں اطلاع دوں گا۔ مہرالہ نے شکر گزاری سے کہا، شکریہ کیلون۔ کیلون نے جواب دیا، میرا شکریہ نہ کریں، بہرحال یہ ہماری ہی کوتاہی تھی۔ اگر یہ بات پھیل گئی تو ہمارے اسپتال کی ساکھ برباد ہو جائے گی۔
مہرانا نے کہا، کوئی مجھے نشانہ بنا رہا تھا۔ اس کا اسپتال سے کوئی تعلق نہیں۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ بھی یہ بات راز میں رکھیں گے، حتیٰ کہ کرس کو بھی نہیں بتائیں گے۔ میں کسی کو چوکس نہیں کرنا چاہتی۔ کیلون نے سمجھداری سے سر ہلایا۔ فی الحال اس معاملے کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ ایک اور چیک اپ کروائیں۔ اس بار میں خود ٹیسٹ کروں گا۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم پہلے ہی اس کا حل شروع کر سکیں گے۔ مہرالہ مسکرائی۔ کوئی بڑی بات نہیں، فکر نہ کریں۔ ٹھیک ہے، کیلون نے کہا۔ یہ مشینیں ریڈیشن رکھتی ہیں، اس لیے اتنے کم عرصے میں بار بار ایکسپوژر ٹھیک نہیں۔ اگر چند مہینوں بعد دوبارہ چیک اپ کرانا چاہیں تو کبھی بھی مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ ضرور۔ کیلون نے گرم جوشی سے مسکرا کر کہا، آپ اب ڈسچارج ہونے کے قابل ہیں۔ میں نے رسمی کارروائی کروا دی ہے۔ ویسے آئیے فون نمبر ایکسچینج کر لیتے ہیں۔ مہرالہ نے اس کا نمبر واٹس ایپ میں محفوظ کر لیا۔ کیلون نے اسے اسپتال کے باہر تک چھوڑا اور تیار کیے گئے ڈسچارج پیپرز تھما دیے۔ پھر دونوں نے الوداع کہا۔ ایورلی ہلٹن نے حسب عادت مہرالہ اور کیلون کو چھیڑا اور بالآخر وہ دونوں وہاں سے روانہ ہو گئیں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی مہرالہ مسلسل اس واقعے کے بارے میں سوچتی رہی۔ یہ معاملہ یقینی طور پر اسپتال کے کسی اندرونی فرد سے جڑا تھا۔ کوئی شخص جگہ کے اندرونی نظام سے واقف ہوئے بغیر اتنا بے نقص منصوبہ نہیں بنا سکتا تھا، مگر ان کے پاس ٹھوس ثبوت نہیں تھے۔ اسپتال کی ساکھ کے پیش نظر کیلون بھی کوئی بڑا ہنگامہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ہر ڈپارٹمنٹ کی چھان بین ممکن نہیں تھی۔ اسپتال میں 1000 سے زائد ملازمین تھے، ڈاکٹر، نرسیں، ہاؤس مین اور پارٹ ٹائمرز سمیت۔ وہ سب کی تفتیش کیسے کر سکتا تھا؟ واحد سراغ سی سی ٹی وی فوٹیج تھی۔ اگر وہ بحال ہو جاتی تو رپورٹ میں رد عمل کرنے والا شخص پکڑا جاتا۔ مہرالہ نے تھکن سے ناک کی جڑ دبائی۔ ایورلی کافی دیر سے بولتی جا رہی تھی۔ جواب نہ ملنے پر اس نے مہرالہ کے کندھے پر تھپکی دی۔ کیا بات ہے؟ پھر سے اس بدتمیز آدمی کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ مہرالہ کو یاد آیا کہ وہ کس غصے سے زہران ممدانی اسے دیکھ کر گیا تھا۔ ان کا رشتہ تباہ ہو چکا تھا اور اب وہ بس یہی چاہتی تھی کہ اس کی زندگی سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہ رہے۔ نہیں، اس نے کہا اور کھڑکی سے باہر گزرتے منظر دیکھنے لگی، یہ سوچتے ہوئے کہ کیلون کب کوئی جواب لائے گا۔ مگر صرف 2 دن کے آرام کے بعد ہی اسے اسپتال سے کال آ گئی۔ مسٹر مہرباش کی حالت نازک ہو گئی ہے۔ ان کے دل کی دھڑکن اچانک کم ہو گئی ہے اور سانس بھی کمزور ہو رہی ہے۔ ہم انہیں ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کے لیے لے جا رہے ہیں۔ براہ کرم فوراً پہنچیں۔ اسپتال کے کوریڈور میں مہرالہ آپریشن تھیٹر کے باہر بے چینی سے انتظار کر رہی تھی، چیک اپ، جبکہ ایک نرس اسے دلاسا دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ مس مہرباش، آپ کو بدترین صورتحال کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ مسٹر مہرباش کی حالت دیکھتے ہوئے شاید وہ… مہرالہ نے ہتھیلی میں ناخن گاڑتے ہوئے بھاری آواز میں کہا، میں جانتی ہوں۔ نرس نے بے بسی سے آہ بھری، مجھے معلوم ہے یہ سب آپ کے لیے کتنا مشکل ہے۔ اپنی بیٹی جتنی عمر کی اس نوجوان عورت کو دیکھ کر نرس کا دل بھر آیا۔ اتنی کم عمر میں اتنا بوجھ اٹھانا واقعی تکلیف دہ تھا۔ نرس جانتی تھی کہ مہرالہ شادی شدہ ہے، مگر اس نے کبھی اس کے شوہر کو آس پاس نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ اکیلی یہاں انتظار کرتی تھی۔ اس کا نحیف سا وجود نرس کی تشویش کو اور بڑھا دیتا تھا۔ اچانک آپریشن تھیٹر کے دروازے کھل گئے اور مہرالہ فوراً آگے بڑھی۔ ڈاکٹر، ان کی حالت کیسی ہے؟ مہرالہ نے آستین کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ بدترین خبر سننے سے خوفزدہ تھی۔ خوش قسمتی سے نرسز نے بروقت ان کی حالت نوٹ کر لی، اس لیے ہم انہیں وقت پر بچانے میں کامیاب رہے۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، مہرالہ، میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ آپ کے والد کی حالت انتہائی نازک ہے اور ہمیں بہترین برین اسپیشلسٹ لیو کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان کی برین سرجری کرے، ورنہ اگلی بار شاید ہم انہیں بچا نہ سکیں۔ مہرالہ کا دل بیٹھ گیا۔ وہ سب سے زیادہ لیو کو ہی تلاش کرنا چاہتی تھی، مگر اس کا دائرہ تعلقات محدود تھا۔ ریدان سہراب اس کی خاطر پہلے ہی لیو کو ڈھونڈنے کی کوشش کر چکے تھے، مگر ناکام رہے تھے۔ جب کائف مہرباش کو اسٹریچر پر باہر لایا گیا تو اس نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں بند تھیں اور وہ بے حد کمزور لگ رہے تھے۔ ابا! اس کی آواز کانپ گئی، مگر یہ ایسے تھا جیسے کنویں میں کنکر پھینکا گیا ہو۔ کوئی جواب ہی نہ آیا۔ کمبل سے باہر نظر آنے والا ابا کا ایک ہاتھ بوڑھا اور جھریوں بھرا تھا۔
پچھلے 2 برسوں میں وہ جیسے بہت زیادہ عمر رسیدہ ہو گئے تھے۔ ہاتھ کی پشت پر لگے مستقل کینولا کے سوا باقی صرف ڈھیلی لٹکتی جلد تھی۔ یہ وہ ہاتھ نہیں تھا جو آخری بار گھر لوٹتے ہوئے اس کے ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ مہرالہ ان سے لپٹ کر بے قابو رونے لگی، ہچکیوں کے درمیان بولی، ابا، آنکھیں کھول کر مجھے دیکھ لیجیے پلیز۔ لوگوں کے ساتھ انہوں نے جو بھی کیا ہو، مہرالہ کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کی تھی۔ وہ یوں ان کی اذیت کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ اچانک ایک خیال ذہن میں آیا۔ جس دن وہ چھلانگ لگانے والی تھی، زہران ممدانی نے کہا تھا کہ وہ لیو کو ڈھونڈ سکتا ہے۔ اپنے وسیع تعلقات اور دولت کے ساتھ اس کے لیے یہ ناممکن نہیں تھا۔ اگر وہ موت کے دہانے پر نہ ہوتی تو زہران کبھی یہ بات نہ کہتا۔ وہ جانتی تھی کہ زہران اسے اور اس کے والد کو کس قدر ناپسند کرتا ہے، مگر کائف مہرباش کو بچانے کا اس کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ محض 2 دن پہلے تعلق توڑنے کا فیصلہ کرنے کے فوراً بعد اسے یوں زہران کے آگے جھکنا پڑے گا۔ آنسو پوچھ کر اور والد کی خیریت کا یقین کر کے مہرالہ نے بلارا نام سے زہران کے ٹھکانے کا پوچھا۔ پھر وہ ٹیکسی لے کر سلور کلب پہنچ گئی۔ کلب کے اندر کم لباس پہنے رقاصائیں دل فریب انداز میں گھوم رہی تھیں۔ ہر کونے میں مرد و عورت بے حیائی سے لپٹے ہوئے تھے اور بوتھس سے شور مچتا تھا، مگر یہ ساری رنگینی مہرالہ سے بے تعلق تھی۔ وہ تیزی سے کلب کے اندر ایک نجی کمرے کی طرف بڑھی۔ زہران کو عموماً ایسی جگہ پسند نہیں تھی۔ دوستوں کے ساتھ بھی وہ پرسکون جگہ ہی چنتا تھا۔ بلال نے نجی کمرے کا دروازہ اس کے لیے کھولا۔ کمرہ اتنا وسیع تھا کہ 100 سے زائد افراد سما سکتے تھے، مگر اتنے ہجوم میں بھی مہرالہ کی نظر پہلی ہی نظر میں زہران پر جا ٹھہری۔ وہ چمڑے کی آرام دہ چیئر سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ اس ہنگامہ خیز ماحول میں بالکل بے جوڑ، آنکھیں بند ہونے سے اس کی تیز نگاہ چھپی ہوئی تھی اور وہ بے ضرر سا لگ رہا تھا۔ اس کے پہلو میں سرمئی کیجول لباس میں ایک وجیہہ شخص برائن مور بیٹھا تھا۔ پاؤں ایک ٹب میں بھگوئے ہوئے، گردن میں روئی دار آئی ماسک لٹک رہا تھا۔ دوسرے کے سامنے وسکی یا آرماند ڈی برینیاک تھا، مگر اس کے سامنے جڑی بوٹیوں والی چائے سے بھرا تھرماس رکھا تھا۔ ایک نے کلب کو ہوٹل بنا رکھا تھا، دوسرے نے فوڈ سپا۔ مہرالہ نے دیکھا کہ مختصر لباس میں ایک عورت زہران کے قریب آئی اور بے باکی سے اسے بوسہ دینے کی کوشش کی۔ تیز خوشبو سونگھتے ہی زہران چونک کر جگا، آنکھ کھلتے ہی سامنے انگارے جیسی سرخ لپسٹک دکھائی دی۔ اس نے جبلی انداز میں عورت کو بے رحمی سے دھکیل دیا۔ آہ! وہ چیخی اور عین مہرالہ کے سامنے فرش پر جا گری۔ اس کی چھوٹی سکرٹ اوپر سرک گئی اور نیچے پہنا ہوا دلکش انڈر گارمنٹ نمایاں ہو گیا۔ ارد گرد کھڑے مرد سیٹیاں بجانے لگے۔ ایسی جگہ پر ہونا مہرالہ کو بے چین کر رہا تھا۔ اس نے گھبراہٹ میں نگاہ اٹھائی اور زہران کی نظروں سے جا ملی۔ اس کی آنکھیں پرسکون تھیں، مگر ان میں طنز کی جھلک تھی۔ چند دن پہلے وہی اسے ٹھکرا رہا تھا اور اب وہ اتنی جلدی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، گویا اس کا شک درست ثابت ہو گیا ہو۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس بار وہ کون سا حربہ آزمائے گی، جب پچھلی بار وہ خودکشی تک کر چکی تھی۔ مہرالہ اس کی نظروں کا مطلب سمجھتی تھی، مگر والد کی جان خطرے میں تھی۔ ذلت کے سوا کچھ ملے یا نہ ملے، اس کے پاس مدد مانگنے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ تماشائی اسے دیکھ رہے تھے، مگر برائن کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ زہران کی سابقہ بیوی ہے۔ ایک پرکشش عورت نے مہرالہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور چیونگم چباتے ہوئے چھیڑا، ارے میڈم، لگتا ہے آپ غلط کمرے میں آ گئی ہیں۔ مہرالہ کو ایورلی کی وہ بات یاد آ گئی کہ آج کل لڑکیاں کوٹ کے نیچے بھی اسپاگیٹی اسٹریپس پہنتی ہیں، جبکہ وہ سویٹر۔ اس ٹرینڈی ہجوم میں وہ واحد تھی جس نے موٹا ڈاؤن جیکٹ، اون کی ٹوپی اور سکارف پہنا ہوا تھا۔ مہرالہ نے عورت کو نظر انداز کیا اور سیدھا زہران کی طرف دیکھا۔ مسٹر ممدانی، کیا ہم اکیلے میں بات کر سکتے ہیں؟ دیکھ نہیں رہی، تم سے زیادہ خوبصورت لڑکی پہلے ہی فرش پر پڑی ہے، اگلی تم بننا چاہتی ہو؟ عورت نے طنز جاری رکھا۔ زہران نے سرد لہجے میں کہا، ادھر آؤ۔ یہ الفاظ اس عورت کے منہ پر تماچا تھے۔ سب کی نظریں مہرالہ پر تھیں جب وہ ہجوم چیرتی ہوئی زہران کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ پاؤں بھگوتا ہوا برائن نہایت آرام میں تھا۔ گرم پانی سے اس کی پیشانی پر پسینہ جھلک رہا تھا، ہمیشہ کی طرح صحت کا شیدائی۔
ورم ووڈ کی خوشبو نے شراب، پرفیوم اور سگریٹ کی بدبو کو دبا دیا تھا اور مہرالہ کو خاصا سکون ملا۔ برائن نے پہلے سلام کیا۔ اوہ، بہت عرصے بعد ملے مہرالہ، پاؤں بھگو گی؟ مہرالہ نے اس انوکھے مشورے سے انکار کیا۔ نہیں شکریہ مسٹر مور۔ برائن فوراً پاؤں بھگونے کے فوائد گنوانے لگا۔ خون کی گردش، میٹابولزم، بے خوابی، بلڈ پریشر، دل کی صحت۔ مگر زہران نے بے صبری سے اس کی بات کاٹ دی اور اس کی آنکھوں پر آئی ماسک کھینچ دیا۔ سو جاؤ۔ تماشائی حیرانی سے مہرالہ کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کون ہے جو زہران اور برائن دونوں کے اتنے قریب لگتی ہے مگر چہرہ سب کے لیے اجنبی ہے؟ زہران ٹانگیں ذرا پھیلا کر بیٹھا تھا، انتہائی رعبدار۔ اس نے ہلکی سی نگاہ ڈالی اور پوچھا، یہاں کیوں آئی ہو؟ چند دن پہلے جب اس نے اس پر دلیے کا برتن پھینکا تھا، زہران ممدانی کے ذہن میں مہرالہ مہرباش کی وہی تصویر ابھی تک تازہ تھی۔ وہ غصے سے بھری، بے قابو اور بالکل ایک جھنجھلائی ہوئی بلی کی طرح لگ رہی تھی، لیکن اب وہ بالکل اس کے برعکس تھی۔ سر جھکائے، نظریں چرا کر کھڑی تھی اور بے چینی سے ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں پر وزن بدل رہی تھی۔ مہرالہ نے اس کی نگاہوں کے نیچے محسوس ہونے والی گھبراہٹ اور اجنبیت پر قابو پانے کی کوشش کی اور دھیمی آواز میں بولی، میں آپ سے ایک مدد مانگنے آئی ہوں۔ وہ ہنس دیا۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا اس نے سگریٹ کے پیکٹ سے ایک سگریٹ نکالی۔ مہرالہ جانتی تھی وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اب کیا چاہیے؟ اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ ذرا فاصلے پر جیسن ییٹ سے ایک امیر نوجوان کھڑا تھا۔ وہ زہران کے رویے میں معمولی سا فرق بھی بھانپ گیا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور بولا، اس دنیا میں کون ہے جو مسٹر ممدانی سے مدد نہیں مانگنا چاہے گا؟ لڑکی، مدد مانگنے کا یہ کوئی طریقہ ہے؟ جلدی کرو اور مسٹر ممدانی کی سگریٹ جلاؤ۔ جیسن نے مہرالہ کو زہران کے قریب کھڑا کر دیا۔ زہران نشست پر نیم دراز تھا، بالکل لاپرواہ انداز میں۔ پچھلے 2 برسوں کی تلخ نوک جھونک کے علاوہ پہلے وہ نسبتاً شائستہ اور خود پر قابو رکھنے والا تھا۔ اس نے کبھی اس کے سامنے سگریٹ نہیں پی تھی، مگر آج اس کی قمیض کا کالر کھلا ہوا تھا، اوپر کے 2 بٹن کھلے تھے۔ مدھم روشنی میں اس کے نمایاں خد و خال اور بھی سخت اور رعبدار لگ رہے تھے۔ لائٹر ڈھونڈتے ہوئے مہرالہ کی نظر اس کی گہری آنکھوں سے ٹکرائی، جیسے وہ اسے پرکھ رہا ہو۔ اسے اب اس کی رائے کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ایک گھٹنا صوفے پر رکھ کر جھکی اور سگریٹ جلانے کے لیے آگے بڑھی۔ ان کے درمیان برابری کہاں تھی؟ اسے عاجز ہونا ہی پڑا۔